السلام علیکم۔ آج ہم استخارہ کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو جب بھی کوئی کام پیش آئے، آپ نے شادی کرنی ہو یا آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہو یا آپ کسی قسم کا معاملہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، تو یعنی کوئی بھی کام ہو شرعاً جائز ہو تو آپ نے اس کے لیے نماز استخارہ پڑھنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز استخارہ ایسے سکھاتے جیسے قرآن پاک کی آیت سکھاتے ہیں، اور بڑی ترتیب کے ساتھ نماز استخارہ کی ہمیں ترغیب دی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز استخارہ کا مطلب کیا ہے۔ تو نماز استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا۔ اب ذرا سوچیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے گا وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں سے مشورے لیتے ہیں جب انسان کسی کام میں پھنستا ہے، اور مختلف طریقے سے ہم اس کام میں کامیابی کا طریقے ڈھونڈتے ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ جو اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے گا وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو استخارہ کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ اب جب آپ استخارہ کریں گے تو بعض لوگ استخارہ میں آن لائن پہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو استخارہ کریں گے۔ تو دیکھو، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی اس چیز کا طالب ہوتا ہے۔ تو آپ کو طلب ہے کسی کام کی، دوسرے کو نہیں ہے، تو استخارہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے، کسی دوسرے نے نہیں کرنا۔ تو آن لائن کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کیا کرو، پیسے بھیجو اور استخارہ ہم کریں گے، اور آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ بھی ہمارا استخارہ کر دیجئے۔ تو استخارہ خود آپ نے کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا۔ اگر آپ سنت سے آگے پیچھے جائیں گے تو پھر کام میں کامیابی نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیا کہ بھی استخارہ خود آپ نے کرنا ہے۔ آن لائن جو استخارہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف آپ کو دھوکے بازی کے لیے کیا جاتا ہے، اور آپ سے پیسے لے لیے جاتے ہیں استخارے کی بنیاد پر۔ تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے سنت طریقے کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویسے ہی استخارہ کرنا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جب رات کو سو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی رات کو خواب میں آپ کو کیا ہوگا کہ سبز چیز نظر آئے گی تو اچھائی کی علامت ہے، اگر سرخ نظر آئے تو یہ کام بہتر نہیں ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے جب استخارہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ آپ نے لے لیا ہے۔ اب آپ نے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی دائیں طرف لیٹ جاؤ، ادھر ادھر ہلنا نہیں ہے، بس اسی طرح لیٹ جاؤ۔ تو اس طرح بھی کوئی حدیث معلوم نہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہا ہو کہ آپ نے اس طرح استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے استخارہ کر لیا تو اب آپ کے دل میں اللہ بات ڈالیں گے، اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے اوپر آپ کو کنٹرول دے دیں گے، اور اگر آپ کے لیے وہ کام اچھا نہیں ہوگا تو اللہ آپ سے اس کام کو دور کر دیں گے، اور پھر اللہ اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر ہوگا تو اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے، یعنی اس کام کے کھلنے کے راستے کھل جائیں گے اور وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو نہیں کریں گے۔ تو جب آپ استخارہ کی نیت کر لیتے ہیں تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے نماز پڑھنی ہے، جس طرح کہ عام نماز پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہ، الحمد شریف، اور اسی طرح کوئی بھی صورت پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد سے شروع کریں گے، پھر جناب الحمد شریف کوئی صورت، اور پھر رکوع سجدہ، اور پھر اس طرح آپ نے نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعائے استخارہ پڑھنی ہے۔ وہ دعائے استخارہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم اللہم انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْزُقْنِي بِهِ۔ یہ دعا ہے۔ تو اب اس کے ذرا ترجمے پہ غور کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو سمجھاتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ استخارہ کی نماز کے اوپر نہیں ہوتی اور پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کریں۔ اس میں آپ ترجمہ کی طرف ذرا غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے اپنے رب سے، اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا مطالبہ کرتا ہوں
تیری قدرت کے ساتھ قوت کا مطالبہ کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں کر دے اور میرے لیے اس کو آسان کر دے اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری معیشت اور میرے کام کے انجام میں برا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے مقدر میں بھلائی رکھ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو یہ کتنا عظیم ترجمہ ہے، جس سے ساری بات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ استخارے کا مقصد کیا ہے۔ اس کر کے جب آپ یہ کام استخارہ کر لیں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں خیر کر دیں گے۔ جس وقت آپ استخارہ کرنے کے یعنی آگے آپ کوشش کریں کہ 2 دن کریں، آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر 3 دن کریں، پھر 5 دن، پھر 7 دن، یعنی کوشش کریں 7 دن تک مسلسل کسی بھی ایک نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات کے علاوہ جس وقت بھی آپ چاہیں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد بس جو کام آپ کے دل میں آئے اس کو کر ڈالیں۔ جب آپ ایسا کر ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکت رکھ دیں گے۔ پھر متذبذب کا شکار نہ ہوں کہ بھی میں نے ایسے کیا تو کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو راستے بتائیں گے، اور پھر آپ کا کام انشاءاللہ احسن انجام کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا، یعنی آپ کو کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہوگی۔